بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف اس کی صفت ہے، اور کرۂ ارض کے اوپر یہ ذمہ داری ججز کو ملی ہے، اور جج تگڑا ہو تو وہ ہر چیز کروا لیتا ہے۔ اب وہ جج عامر فاروق صاحب کی طرح ہومیوپیتھک قسم کے آرڈرز دینے والا نہ ہو، یا وہ لاہور ہائی کورٹ کی طرح نہ ہو۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بتایا ہے کہ جج کیا ہوتا ہے، اور کل بھی ہم نے دیکھا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کل آپ کے سامنے کیس آیا تھا جس میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے جو ریمارکس دیے تھے یہ ابو الاسناد ذوالقرنین سے متعلق، اور کہا تھا کہ ان کی جو کارستانیاں ہیں وہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جو انہوں نے نا انصافی جو ہے وہ کی تھی عمران خان کے سائفر کیس میں، وہ دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوئی۔ اس سے ہٹ کے اگلی خبر سنیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ایک تو آج جواب دینا ہے ابو الاسناد ذوالقرنین نے بیان حلفی کے اوپر عدالت کو، نمبر 2 جسٹس امن رفعت صاحبہ نے اعظم سواتی کو کل صبح 9 بجے ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک بڑی خبر تو ہو گئی یہ۔ دوسری بڑی خبر آج کی یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، کہ علی امین گنڈا پور ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا، جنہوں نے عدالت سے رجوع کیا تھا، اور عدالت نے پھر اڈیالہ جیل کے جو حکام ہیں ان سے جواب طلب کیا تھا۔ اور آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ کل تک جو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیتے تھے، آج وہ عدالتوں کو بتا رہے تھے کہ جناب ہم نے تو ملاقات پہ کوئی پابندی ہی نہیں لگائی، اور ہم نے تو علی امین گنڈا پور صاحب سے بھی ان کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ ارباب محمد طاہر صاحب نے آج سماعت کی تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے عدالت کے روبرو یہ بتایا ہے۔ تو اس کے بعد جسٹس ارباب طاہر صاحب نے جب اڈیالہ جیل حکام نے کہا ہے کہ ہم نے پابندی نہیں لگائی اور ہم ملاقات کرائیں گے، تو اس کے بعد انہوں نے اس بارے میں درخواست نمٹا دی ہے، اور جسٹس ارباب طاہر صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ آئندہ کوئی درخواست اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات سے متعلق ہائی کورٹ میں نہیں آنی چاہیے۔ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کہا جی انہوں نے کوارڈینیٹرز مقرر کیے ہیں، تو جس پر ارباب طاہر صاحب نے کہا ایک تو کوارڈینیٹر انتظار پنجوتھا صاحب تھے، وہ تو خود اغوا ہو چکے ہیں، تو پھر بتایا نہیں جی نہیں، وہ تو ان سے ہٹ کے بھی کوارڈینیٹرز موجود ہیں، اور سلمان اکرم راجہ ہیں اور بیرسٹر گوہر بھی کوارڈینیٹر ہیں۔ خیر عدالت نے یہ جو حکم ہے وہ دیا کہ آپ ملاقات جو ہے وہ کروائیں۔ اچھا، ایک تو یہ درخواست ہو گئی۔ تیسری بھی درخواست تھی کہ عمران خان کو جو اڈیالہ جیل میں سہولیات ملنے سے متعلق ہے، جو عمران خان کی ہمشیرہ نورین نیازی صاحبہ نے درخواست دی تھی، اور اس سے پہلے جو شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں ان کی وہ موجود نہیں تھے، تو عدالت نے وقفہ کر دیا، اور وقفہ کرنے کے بعد جو دوبارہ سماعت ہے وہ ہوئی ہے۔ اور اس حوالے سے ارباب طاہر صاحب نے شعیب شاہین صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ جیل حکام تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان سے ملاقاتیں دوبارہ شروع کروا دی ہیں، اور سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی تھی۔ تو شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ جب جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے جب آرڈر کیا کہ جیل میں تھریٹس ہیں تو آپ عمران خان کو ہائی کورٹ لے آئیں، تو ان کے مطابق یہ تب ہماری منتیں کر رہے تھے کہ جیل میں آ کر ملاقات کر لیں، تو تب ان کے سیکیورٹی تھریٹس کہاں پہ گئے تھے۔ اچھا، اب یہ جو سہولیات والا معاملہ ہے اس کے اوپر عدالت نے عمران خان کو جیل مینول کے مطابق اخبار ہو یا جو دیگر سہولیات ہیں وہ فراہم کرنے کے حوالے سے جب کہا ہے، تو اڈیالہ جیل حکام نے کہا جی ہم نے عمران خان کو جیل مینول کے مطابق جو تمام سہولیات ہیں وہ فراہم کر دی ہیں، اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل وہاں پہ پیش ہوئے، اور کہا کہ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور گزشتہ روز وکلا اور فیملی ملاقات کر کے آئے ہیں، اور ہم ان کو تمام سہولیات جو ہے وہ فراہم کر چکے ہیں۔ اس سے ہٹ کے ایک اور خبر جو جسٹس ارباب طاہر صاحب کی عدالت سے ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بیٹوں سے عمران خان کی برطانیہ میں ٹیلی فون کے اوپر بات کرانے کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کی جو سابق اہلیہ ہیں جمائمہ خان، انہوں نے بھی لکھا تھا کہ ان کے صاحبزادوں سے فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی جو کہ پہلے کروائی جاتی تھی۔ تو آج اب وہاں پہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ ان کے بیٹوں سے ان کی جو ملاقات ہے وہ کروائی جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے آپ کو ساری خبریں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور عمران خان سے متعلقہ سنائی ہیں، آپ کو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ
یہ چیزوں کو کیسے لے کے چلتے ہیں اور عدالت کو کیسے اس میں مداخلت کرنی پڑتی ہے, اور عدالت نے مداخلت کی ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے, اور اگر عدالت مداخلت نہ کرتی, اور وہ جو سیکیورٹی تھریٹس والا معاملہ ہے وہ عدالت نے کہا تھا کہ سیکیورٹی تھریٹس والوں کو بھی بلائیں گے کہ آپ یہ کرتے کیا ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہ شیر آیا کر رہے ہیں, آپ یہی کرتے رہے تو پھر تو آپ کے کچھ سیکیورٹی تھریٹس کو سیریس بھی نہیں لے گا. اور اس کے بعد انہیں پھر احساس ہوا کہ یہ تو ہم بلنڈر کر بیٹھے ہیں. اچھا, اب ایک خبر اور ہے, بشرا بی بی لاہور میں ہیں اور زمان پاک کے اطراف بیریئرز ہیں, پولیس کی بھاری نفری ہے, ایون واٹر کینن لگی ہوئی ہے, باقی سب ہے. تو آج انہوں نے 2 بجے جانا ہے, ڈینٹسٹ کو دکھانا ہے, اور ان کے دانتوں کے معائنے کے بعد وہ آج پشاور بھی روانہ ہو سکتی ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے ان کی لیڈرشپ کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ زمان پاک آئیں, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آج عمران خان سے ضرور ملاقات اڈیالہ جیل میں کرے گی. اور اس ملاقات کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک احتجاج کی کال ملک گیر دینے جا رہی ہے, جس کے اثرات آپ کو آنے والے دنوں میں دکھائی دیں گے. اور اس سلسلے میں جو شیخ وقاص اکرم ہے وہ آج پشاور ہائی کورٹ میں تھے, تو انہوں نے بھی وہاں پہ گفتگو کی اور کہہ رہے تھے کہ آج احتجاج کے حوالے سے ایک خبر دیں گے. اور انہوں نے بتایا کہ بشرا بی بی لاہور پہنچی ہیں تو گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے. اگر گھر کے گھیراؤ کرنے کے بعد بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پھر اس حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں. پھر انہوں نے شیر افضل مروت کے حوالے سے کہا کہ پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے, شیر افضل ہمارا بڑا بھائی ہے اور پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے اور اس میں مختلف طبیعت کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, اور ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. نمبر 2 جی, اب امپورٹنٹ معاملہ ہے, اور وہ معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ کرنے والے موصوف جو ہیں وہ تو جو سہولت کاری جنہوں نے کی وہ تو لندن چلے گئے, اور پھر بتایا گیا جی لندن میں ان کی گاڑی کے اوپر حملہ ہو گیا ہے. حملے کے حوالے سے بتایا گیا جی وہ ہائی کمیشن کی گاڑی تھی. تو بھائی پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہائی کمیشن کی گاڑی کا قاضی فائز عیسیٰ سے کیا تعلق ہے, اور جب اطہر من اللہ صاحب گئے تھے کیا ان کو بھی ہائی کمیشن کی گاڑی دی گئی تھی, یا یہ صرف قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہی سہولت تھی؟ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے. تو اب پاکستان کے ہائی کمشنر یہ کہہ رہے تھے جی قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. کارروائیاں شروع کریں, لوگوں کو لٹکا دیں, لوگوں کو پھانسیوں کے پھندے پہنائیں, لیکن سوال اتنا سا ہے کہ آپ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اس سے کیا قاضی فائز عیسیٰ کی عزت بڑھ جائے گی, یا پھر لوگوں کے اوپر ایکشن لینا چاہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جو کچھ ہوا اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن لے گا, پاکستان کے لوگوں کے حقوق کا بھی کوئی مداوع کرے گا, یا یہ صرف یہی کرنا ہے؟ اور رہی بات کہ جی قاضی فائز عیسیٰ پہ حملہ ہو گیا ہے, اور کیا مسلم لیگ نون نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز کی تصویریں پوسٹ نہیں کی؟ کیا سرگودا کے جلسے کے اندر وہاں پہ بےہودہ قسم کے ججز کے خلاف, حاضر سروس ججز کے خلاف, اعجاز الاحسن صاحب, مظاہر نقوی صاحب اور دیگر جو ججز تھے, بندیال صاحب, ان کے خلاف کیمپین نہیں کی گئی؟ تب آپ کو یاد نہیں آیا؟ اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ سسٹم کے لاڈلے ہیں, اس لیے کہ قاضی فائز عیسیٰ اس سسٹم کی انشورنس لائن رہے ہیں, اس لیے کہ وہ سسٹم کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے, تو آپ اتنے پریشان ہیں. اب وہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے خبر ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ میں. تو اطلاعات یہ ہیں کہ بیرسٹر علی طاہر جو تحریک انصاف کے ہیں ان کی درخواست کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے, اور سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آغاز ہو گیا ہے, اور آغاز سندھ ہائی کورٹ سے ہوا ہے, اور یہ آگے معاملہ کہاں پہ جائے گا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اب یہ اصل معاملہ تو اسی وقت آئے گا جب سپریم کورٹ ہو اور سپریم کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے, تو اس وقت کیا سپریم کورٹ اس کے اوپر ورژن دیتی ہے یا کیا فیصلہ دیتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ اب تک کی خبریں تھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.